بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 111 111 بخاری شریف۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا، صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان، اور یہ کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یہی بات بتائیے کہ قیدیوں کی رہائی کے لیے جو شرائط ہیں یا دیت کے سلسلے میں جو شرائط ہیں اس کے لیے ڈسکس کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس حدیث کو سمجھنے کی۔ حدیث نمبر 112 112 قبیلہ خزاع کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لیں، دیت یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا، یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اصغر یعنی اصغر کانٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں، یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر اصغر۔ مطلب کہنے کا اس میں ایک تو یہ بات بتائی گئی ہے اس حدیث کے اندر کہ مکہ جو وہ حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقتوں کے لیے وہاں پہ اجازت دی گئی تھی جنگ کرنے کی یا لڑائی لڑنے کی، ورنہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا اور ہمیشہ ہی وہ حرام رہے گا۔ البتہ زیادہ تر ذکر آیا کہ اس میں ایک شخص کے عزیز کو قتل کر دیا گیا، تو اس میں یہ حکم ہے کہ وہ چاہے تو دیت لے لے، یعنی کوئی اس کے بدلے میں معاوضہ یا کوئی بھی ایسی چیز حاصل کر لے جس پہ وہ رضامند ہو جائے وارث، یا پھر بدلہ لے لے، دونوں کی اس کو اجازت ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز یہی بتائی ہے کہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے مکہ کے علاقے کو، اور وہ آج نہیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔